قدرتی غذاؤں سے علاج۔ اسلام مختلف بیماری میں مبتلا لوگوں کو قدرتی غذاؤں سے علاج بھی بتاتا ہے، جو آج کل دیسی طریقے کہلاتے ہیں۔ شہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں میں شفا ہے: شہد پینے میں، بچھنے لگانے میں اور آگ سے داغ لگانے میں، اور میں اپنی امت کو داغ سے منع کرتا ہوں۔ پیٹ کی خرابی، دست وغیرہ کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد تجویز فرمایا۔ کھجور۔ قرآن پاک میں سورۃ مریم میں ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو دردیزا کے وقت کھجور کھانے اور پانی پینے کی ہدایت فرمائی۔ کھجور، جو توانائی بہم پہنچانے والے حراروں سے بھرپور، زود ہضم اور مقوی غذا ہے، انسان کی بھوک مٹانے کے علاوہ بہت سی بیماریوں اور جسمانی کمزوریوں میں بھی اکثیر کا درجہ رکھتی ہے۔ کھجور کے اندر دوسرے فائدہ مند اجزاء کے علاوہ اس قسم کے ہارمونز بھی پائے جاتے ہیں جو نہ صرف بچے کے ولادت کے وقت ماں کی تکلیف میں کمی کرتے ہیں بلکہ ولادت کے عمل کو بھی آسان بناتے ہیں۔ مزید فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کے لیے ماں کا دودھ بھی جلد اور وافر مقدار آتا ہے۔ دل کے امراض میں بھی یہ بے حد فائدہ دیتی ہے۔ جادو اور زہر کے علاج کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے عجوا کھجور کی ایک قسم تجویز فرمائی کہ جو کوئی صبح کے وقت 7 عجوا کھجوریں کھا لے، اس دن کوئی زہر یا جادو اس پر اثر نہ کرے گا۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیا، سالن، ستو اور روٹی کی شکل میں جو استعمال فرمائے۔ دلیا، جو باریک کوٹ کر دودھ میں پکانے کے بعد شہد سے میٹھا کر کے استعمال کیا جاتا ہے، اسے تلبینہ یا حرارہ بھی کہتے ہیں۔ بیماری میں اور بیماری کے بعد کمزوری، تھکن اور پریشانی دور کرنے کے لیے بھی جو کے دلیے کا استعمال طب نبوی میں قابل ذکر ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار کے لیے تلبینہ کا حکم دیتی اور اس کے لیے بھی جسے کسی کے مرنے کا رنج ہوتا، تلبینہ کھلانے کے لیے کہتی تھیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تلبینہ بیمار کے دل کو تسکین دیتا اور بعض رنج بھی ختم کر دیتا ہے۔ عروہ رضی اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ جب ان کے عزیزوں میں سے کسی کی وفات ہو جاتی اور عورتیں جمع ہو جاتی پھر چلی جاتی مگر گھر والے اور خاص عزیز رہ جاتے تو ان کے حکم سے تلبینہ کی ایک ہانڈی پکائی جاتی، پھر سرید بنوا کر تلبینہ اس پر ڈلواتی اور عورتوں سے کہتی، اسے کھاؤ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، تلبینہ سے بیمار کے دل کو تسکین ہوتی ہے اور اس کا غم کسی قدر ہلکا ہو جاتا ہے۔ شوربے میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کر پکائیں تو اس کو سرید کہتے ہیں۔ سالن۔ جو اور چقندر کا سالن بھی مریض کے لیے زود ہضم اور مقوی ہوتا ہے اور قوت مدافعت کو بھی بڑھاتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی طرف سے پیش کردہ کھجوریں تناول فرما رہے تھے۔ جب علی رضی اللہ عنہ تھوڑی کھا چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اور فرمایا کہ تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو اور کمزور ہو، لہٰذا مزید مت کھاؤ۔ اس کے بعد انہیں اسی میزبان صحابی رضی اللہ عنہ کے اہل خانہ کی طرف سے جو اور چقندر کا سالن تیار کر کے پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اب تم اس میں سے کھاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ستو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کے لیے اکثر جو کہ ستو کا مشروب نوش فرماتے۔ سفر اور جنگ کے دوران بھی تھکن، مشقت اور کمزوری رفع کرنے کے لیے ستو کا استعمال کثرت سے ہوتا۔ روٹی۔ گندم کی طرح جو کا بھی پسوا کر آٹا تیار کیا جاتا ہے اور روٹی بنائی جاتی ہے جو لذیذ اور مقوی ہوتی ہے۔ زیتون۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انجیر اور زیتون کی تعریف فرمائی ہے۔ ان کے فوائد کے پیش نظر روزانہ کم از کم 1 انجیر، 1 زیتون اور خالص زیتون کے تیل کا 1 چمچ استعمال کرنا فائدہ مند ہے۔ جسمانی توانائی اور دماغی قوت کے لیے زیتون کے تیل کی مالش فائدہ مند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل کھاؤ اور لگاؤ، یہ ایک مبارک درخت ہے۔ کلونجی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، سیاہ دانے کلونجی میں 7 موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ آب زمزم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمزم بھوکے کے لیے کھانا اور بیماری کے لیے شفا ہے۔ آپ زمزم کے علاوہ استعمال کا عام پانی بھی بہت سی تکالیف میں فائدہ مند ہے۔ آج کی موجودہ میڈیکل سائنسی تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ تیز بخار کو پانی سے ٹھنڈا کرنا چاہیے۔
یا پھر مریض کو ٹھنڈی جگہ رکھنا چاہیے، جبکہ اسلام سائنس سے قبل ہی ترقی یافتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار دوزخ کی بھاپ ہے، اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری، جس میں ان کی وفات ہوئی، شدت اختیار کر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے زور کا بخار تھا، تو انہوں نے فرمایا، ایسا کرو 7 مشقیں پانی کی لاؤ، جن کے منہ نہ کھولے گئے ہوں، بالکل بھری ہوں، اور وہ سب مجھ پر بہاؤ تاکہ میں لوگوں سے کچھ عہد و نصیحت کی بات کروں۔ چنانچہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حفصہ رضی اللہ عنہا کے گنگال میں بٹھایا اور اوپر سے یہ مشقیں ڈالنا شروع کیں، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمانے لگے تاکہ ہم بس کر دیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، نماز پڑھائی اور لوگوں سے خطاب فرمایا۔ نیز وضو کے بچے ہوئے پانی سے بے ہوش کو ہوش میں لانا بھی مسنون ہے۔ مہندی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی زخم یا پتھر کی چوٹ وغیرہ آتی تو اس جگہ رکھنے کے لیے مہندی لانے کو فرماتے۔ پچھنے سے علاج۔ سیدنا جابر بن عبداللہ مکنہ بن سنان تابع کی عیادت کی، پھر کہا، میں تمہارے پاس سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تم پچھنے نہ لگواؤ، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، پچھنے میں شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھے سر کے درد، شقیقہ اور پورے سر کے درد میں اور احرام کی حالت میں، سفر میں اور دروازے میں پچھنے لگوائے۔ دن کا وقت تھا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے رات کو پچھنے لگوائے۔ پچھنے لگوانا مطلب حجامہ کروانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری دعاؤں میں کوئی دوا مفید ہے تو وہ شہد کا پینا اور پچھنے لگانا ہے، یا آگ سے داغ لگانا، اور مجھ کو آگ سے داغ لگانا پسند نہیں ہے۔ مسنون علاج کی دیگر تفصیلات ہمیں طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں میں مل سکتی ہیں۔